امام دین گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ خالص آپ کی خوراک ہے، وہاں کا آپ کا ماحول اچھا ہے، نہیں موسم تو اچھا ہے، غسل خانے میں سے بھی تو تلک کے بندہ کئی دفعہ اوپر پہنچ جاتا وہ ہے. تو پھر خوراک کوئی ضروری گارنٹی تھوڑی ہوتی ہے. امام ہاں دین جی، خوراک کا بہت بجا بڑا فرما رول رہے ہے. ہیں، بجا فرما رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو خیر وہ ٹھیک تو ہے نا اللہ جی. تو مالک. میں ویسے بات کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ سال جو آیا ہوا ہے اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر وبائیں، ایک ہاں وبا جو نازل ہوئی ہے پوری دنیا میں ہے اس وقت، وہ ہے جی، اس کو انگریزی میں خبریں کووڈ جی 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 19، جی یہ ذرا اس جی. طرح کہتے ہیں نا یہ جی. ایک بیماری ہے، جی کووڈ ڈیزیز ہے، کورونا وائرس ہوتا ہے. اچھا. ہاں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا امام دین، جی. کورونا کا مطلب ہوتا ہے تاج. اچھا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کی بات میرے ذہن میں ہے، ہاں اس کی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں نا ہاں جی جی جو جی چلتی ہیں جی. وہ تاج سا ہی بنا ہوا ہے. وہ جو سپائکس ہوتی ہے نا جی اوپر. ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی. جی تو اس میں یہ مختلف آراء ہیں لوگوں جی کی کہ جی یہ ویکسین لگوا لینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں لگوانی چاہیے. جی اس موضوع پر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جی. ذرا خوب اچھی طرح وڈی بیٹری سے روشنی ڈالیں. امام دین ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ویکسینالوجی ہے نا یہ پورا ایک علم ہے. ویکسنالوجی. جی یعنی ہم اپنے آپ کو کس طرح بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ وہ بیماریوں سے بچا رہے. جی 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 جی. مثلا ایک زمانہ تھا، یہ پرانی ہسٹری ہے، کہ لوگ جو کوبرا ہوتا ہے اس کا جو زہر ہوتا ہے اچھا. اس کو خاص انداز میں نا ڈائلیوٹ کر کے اور پیا کرتے تھے اس زمانے میں. زہر کو جی وہ بڑا ڈائلیوٹ کر کے بالکل اس طرح ہو جاتا تھا. اثر اس کا کم سے کم کر کے. جی اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح پھر اگر کوبرا ہمیں کاٹ لے گا تو ہم پر اثر نہیں ہوگا. اچھا، یعنی علاج جو زہر کا علاج بھی زہر سے ہی ڈھونڈتے تھے. جی بیماری کا علاج وہ بیماری سے ہی ڈھونڈتے تھے. مثلا جب چیچک کی وبا، امام دین آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ انوالو ہو جاتے تھے اور اس کی وبا پھیلا کرتی تھی. نہیں، میں اس وقت میں ذرا چھوٹا تھا. امام دین یہ بہت پرانی بات ہے. نہیں تو میں تو چھوٹا تھا نا جی. امام دین میں بات کر رہا ہوں 1700 کی، 1600 کی، آج سے تو 300 اس 400 وقت سال تو پہلے. میں کوئی 3-4 سال کا ہی تھا. امام دین یہ کون سا، یہ ہے 2021. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے، ہاں میں بات کر رہا ہوں 1796. تو آپ تو 3-4 صدی پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی تو آپ، میں کہہ رہا ہوں میں چھوٹا تھا، تو آپ کہیں کہ تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوٹا تھا. میں ذرا کیس وٹ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میری گواہی نہ پڑ جائے جھوٹھی. بہرحال تو اس زمانے میں 1796 کے اندر ایک سائنسدان تھے. اچھا. انہوں نے کیا کیا کہ جو چیچک کے مریض ہوتے تھے نا، چیچک میں پیپ والے دانے نکلتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ پیپ نکالی ایک دانے سے اور ایک انسان کو تھوڑی سی انجیکٹ کر دی. اچھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو بیماری نہیں ہوئی. اچھا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کی ویکسین بنا لیں ہاں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم چیچک پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں، فتح حاصل کر. فتح حاصل کر لیں. اب یہ بات ہے 1796 کی. جی جی ٹھیک ہے. جی جی. 1798 میں پہلی بار ایک مریض کو ویکسین لگائی گئی اسمال پاکس کے خلاف، اچھا، اس چیچک کے کو خلاف. سمال پاکس کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک ویکسین ان لوگوں نے بنا لی اور لگا دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1979 میں، یعنی 181 سال کے بعد، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ ہم نے اب چیچک پہ قابو پا لیا ہے. لیکن امام دین چیچک کا وائرس آج بھی لیبارٹریز میں موجود ہے. اچھا. اگر خدا نخواستہ اس کو دوبارہ سے گرو کر لیا جائے تو آج بھی چیچک کی وبا پھیلائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر 100 سال کے بعد 1898 میں پھر وہ اینتھریکس ایک بیماری ہوتی ہے، کولرا ہیضہ، اس کی ویکسین بنائی گئی. پھر 1918 آ گیا. 1918 کے اندر آپ دیکھ لیں ایک فلو پھیلا تھا.
اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے کوشش کی تھی. انفلوئنجا اس کو کہتے تھے, کس کو کہتے تھے؟ ایک فلو, بالکل فلو جو تھا, لیکن جو صحیح پھیلا تھا انفلوئنزا وہ تھا 1935. اس زمانے میں بھی پھر لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے خلاف ویکسین بنائیں, لیکن بہرحال کامیابی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ٹی بی کے خلاف ویکسین بنائی گئی, پھر خسرہ کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو 6 بیماریوں کے خلاف ویکسین لگائی جاتی ہے. پولیو, ٹھیک ہے اور اس طرح جی, پولیو ہو گیا, خناق ہو گیا, کالی کھانسی ہو گئی, ٹی بی ہو گئی, تشنج ہو گیا اور خسرہ ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کے خلاف ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور الحمدللہ ان وباؤں پر انسان نے قابو پایا ہے. کاٹھی ڈال لی ہے جی, اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑائے جا رہا. جی, اور ابھی بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ جو کووڈ ہے اس پر بھی قابو پایا جائے گا. اب اس پر کام ہو رہا ہے, دنیا میں ویکسینز بنائی گئی ہیں, لیکن فی الحال 5 ویکسینز ایسی ہیں جو لگائی جا رہی ہیں, اور 2 ویکسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی امیونٹی جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے تک رہتی ہے. ابھی تجرباتی دور میں ہے. امام دین ابھی کچھ نہیں پتا, ابھی تو وقت بتائے گا ہمیں کہ کل کو کیا ہوگا. جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے وہ کتنی دیر تک ان میں اس بیماری کے خلاف دفاعی نظام ایکٹیو رہتا ہے, اور پھر کتنے عرصے کے بعد ان کو دوبارہ ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ہاں جی, دعا ہی کر سکتے ہیں. جی, ہاں جی. تو اب بات یہ ہے امام دین کہ جو بھی انوینشن ہوتی ہے نا وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. چاہے کوئی ویکسین ہو یا کوئی دوائی بنائی جائے, کوئی پروسیجر ہو, کوئی آپریشن ہو, کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے, وہ انسان کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے جو نیا طریقہ بتایا ہے کہ جی کوئی یہ جو ایجاد ہوتی ہے, جی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی دل میں بھی ہاں. کوئی چھوٹی سی مشین اب فٹ ہونے لگ گئی. کون سی مشین؟ وہ دل کے اندر جو کہ کام کرتی ہے دل امام کی. دین وہ تو آپ پیس میکر کی بات کر رہے ہیں. جی جی, فیس میکر جی. جو دھڑکن کنٹرول کرتا ہے. جی جی, وہ تو فیس بہت میکر. پرانی بات ہے. نہیں پرانی ہے, یہ نئی ہے. اچھا, ہمارے گاؤں میں تو کسی نے بھی فیس میکر نہیں لگوایا. فیس نہیں, ہاں جی, پیس میکر. پیس میکر کا مطلب ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو بحال کرتا ہے. یہ مشین جو ہے یہ کب ایجاد ہوئی تھی فیس امام دین یہ بھی پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی ہے, لیکن یہ ہم ان لوگوں کو لگاتے ہیں جن کی دھڑکن خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا بلاک ہو جائے, 3rd ڈگری اے بی بلاک اس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ ان کو ہو جائے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کے بعد یا عمر کے کسی بھی مرحلے میں, جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, تو جنریٹر کام کرنا چھوڑ سکتا ہے. یہ تو آپ نے فرمایا بھی تھا, اور مجھے یاد بھی ہے کہ انسان کے اندر جنریٹر بھی لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. دل کے اندر ہاں جی, ہاں جی, ایک جنریٹر ہے, پھر دوسرا جنریٹر ہے, پھر نیچے اللہ نے اور بھی جنریٹر لگا رکھے ہیں. چھوٹے بچے, جی, بچے جنریٹر ہوں. جو اس کو اگر ہمارا مین جنریٹر کام کرنا چھوڑ جائے, جس کی سپیڈ ہوتی ہے وہ مینٹین کرتا ہے 60 سے لے کر 90 تک. اچھا, اس میں وہ بھی ڈالنا پڑتا ہے, تیل بھی؟ تیل نہیں امام دین, قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹری لگا رکھی ہے جو اللہ نے تحفہ دیا ہوا ہے. اچھا, وہ چارج بھی خود ہی ہو جاتی ہے بیٹری؟ خود ہی چارجنگ ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں 24 گھنٹے کام کرتا ہے. ہاں جی, پیس میکر بھی پیس میکر کام کر رہا ہے. اچھا, ہمیں امام دین اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اربوں کھربوں ڈالر مالیت کا سامان ہمارے پاس ہے, اندر جو ہے, جو ہمارے پاس اندر. ہاں جی, وہ تو شکر کریں اندر ہے, نہیں تو سامان تو اکثر گواچ جاتا ہوتا ہے. آپ اسٹیشن میں پڑھا نہیں ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. یہ بات تو ہے ویسے صحیح, ہاں جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. شکر ہے کہ ہر انسان کا سامان جو ہے وہ اس کے اندر ہی وہ سیل پیک ہو کے تو رکھا ہو. لیکن کتنی بری بات ہے امام دین کہ جب ایک انسان اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور گردہ نکال کے بیچا جاتا ہے. یہ تو آپ دیکھ لیں, موضوع ہی اور طرف کر لیا. میں سامان کی, اور یہ میں سامان کی بات کر رہا ہوں نا, کہ وہ جو سامان تھا اللہ نے تو ہمارے جسم میں دیا ہوا تھا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو کاروبار میں ملوث ہیں, اس گھناؤنے کاروبار کے اندر.
یہ ٹھیک نہیں ہے نا، بہت بری بات ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر قانونی ہے اور یہ غیر انسانی غیر بھی ہے۔ انسانی ہے، شاباش، جی جی جی۔ کہ ایک آدمی جس کو گردے کی ضرورت ہے اور دوسرے انسان کو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب گردے تبدیل کیے جاتے ہیں اس کے اندر ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا گردہ لگایا جائے گا، کس کو؟ کس کو لگایا جائے گا۔ دیکھیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، والدین، بہن بھائی، ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو گردہ لگایا جاتا ہے، اگر وہ بھی اگر میچ کر جائے، اور وہ رضامند ہوں تو۔ جی۔ لیکن یہ میں نے دیکھا ہے امام دین کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بچے اپنے والدین کے لیے، والدین اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جگر لے لو، ہمارا گردہ لے لو، ہمارا دل لے لو، لیکن ہمارے مریض کو ٹھیک کر دو۔